نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ موت وہ ہے کہ جس کا زمانہ کرے افسوس، یوں تو سبھی آئے ہیں جانے کے لیے۔ ہم پہلے سے ہی ہر فیلڈ اور میدان میں تنزلی کا شکار ہوئے جا رہے تھے۔ سیاسی لحاظ سے، ملکی لحاظ سے، چیزوں کے ہونے کے باوجود ہم تنزلی کا شکار تھے، ہمیں گراوٹ تھی ہر طرح سے۔ لیکن وہ گراوٹ اور وہ کمزوری اور تنزلی ہمارے لیے اتنی فکر کی بات نہیں تھی اور اتنی ہمارے لیے تشویش کی چیز نہیں تھی جتنی اب جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ قابل تشویش ہیں۔ ہمارے علماء کا ہم سے یوں جدا ہونا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، کہ علامات قیامت میں سے یہ علامت ہے کہ قیامت کے قریب علم کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ اب چونکہ علم کی کوئی محسوس شکل نہیں ہے، تو جو علم والے ہوں ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ ابھی ہم دیکھیں کہ پے در پہ لگاتار جیسے ایک کوئی مجلس کہیں لگی ہو اور وہاں ہمارے عالم دین جو ہیں وہ اکٹھا ہوتے چلے جا رہے ہوں اور یہاں سے جو ہے منہ موڑتے اور منہ پھیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب کا وہ قول سننے کو ملا، جس کے بارے میں کسی نے شاید پوسٹ کی تھی یا کہاں سے خیر سننے کو ملا، جس میں یہ تھا کہ انہوں نے دارالعلوم کے بارے میں روتے ہوئے فرمایا کہ اس درخت کی ساری شاخیں جو ہیں اور سارے پتے جو ہیں وہ پیلے ہو چکے ہیں، کب جھڑ جائیں پتہ نہیں۔ تو شاید یہ جو ماحول ہے، جو چیزیں ہیں کہ ہر 15 دن بھی نہیں گزرے کہ ایک بزرگ سے ابھی ہمیں جو ہے کہ ان کے انتقال سے ہم ابھی غم میں ہی تھے، ہمیں ہر طرح کی تشویش لاحق تھی کہ دوسرے کی خبر ملی، پھر دوسرے کی غم سے بھی ابھی ہم ابھر نہیں پائے تھے کہ پھر تیسرے کی خبر ملی۔ اس طرح ہمارے عالموں کا ہم سے یہ جدا ہونا یہ ہمارے لیے انتہائی زیادہ رنج و غم کی بات ہے۔ گویا کہ ہمیں علمی اور روحانی اعتبار سے ہم یتیم ہوتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آخر زمانے میں بدترین مخلوق جو ہے وہ علماء ہوگی۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے، چاروں طرف سے آپ کدھر بھی دیکھیں تو ہر اعتبار سے اور ہر طرح سے مسلمان جو ہے پست حالی کا شکار ہے۔ ہر اعتبار سے اب یہ علمی لیاقت کے اعتبار سے اور علمی اعتبار سے ہم ابھی کچھ کسی حالت میں بہتر تھے، دینی اعتبار سے میں بات کروں تو کسی اعتبار سے ہم بہتر تھے، لیکن ان علماء کا یوں ہم سے چلے جانا اور یوں ہم سے چھوٹ کے نکل جانا اور اللہ رب العزت کا اپنی طرف بلا لینا، شاید یہ علمی تنزلی جو ہے ہماری شروع ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم لوگوں کی جتنی کوششیں ہیں وہ اب صرف اس چیز پر صرف ہونے لگی ہے کہ ہمارے اندر کس طرح سے دکھاوا آ جائے اور کس طرح سے جو ہے کہ ہم دنیا میں بہت بلند و بالا مرتبہ پالیں، ہماری چیزیں بہت مشہور ہو جائیں، ہماری باتیں بہت مشہور ہو جائیں۔ آج جو ہے ہر طرح سے شہوت کا شکار ہے، ہم نفسانی خواہشات کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ورنہ پہلے کے عالم دین یا ہمارے جن بزرگوں کو، ہم پہلے کی باتیں نہیں کرتے ہیں، جن بزرگوں کی باتیں، جو بزرگ آج کے زمانے میں ہم سے پردہ فرما رہے ہیں، جو انتقال کر جا رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بھی اگر ہم سنیں اور جانیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کے اندر کتنا خلوص، کتنی تواضع اور کتنا اللہ رب العزت کا خوف تھا، کہ بات ایسی ہوتی تھی کہ جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہو، لیکن تواضع اور سادگی یوں ہوتی تھی کہ جیسے کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہے یا کوئی کون آدمی۔ وہ چیز نہ اب کہیں دیکھنے میں ملتی ہے اور شاید کہیں رہ بھی نہیں گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے علماء کا سایہ جو ہے وہ ہم پر ہمیشہ قائم رکھے، اور جو علماء آج کل بیمار چل رہے ہیں اللہ ان تمام کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس پہ کتنا کہا جائے اور کیا کہا جائے، کچھ یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں تکلیف کے علاوہ کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ صبر کرے اور اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ میاں ان کے مطابق ہمیں کوئی نعم البدل عطا فرمائے۔ اس پہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پہلوں سے بہتر نہیں ہو سکتا، یعنی جو پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے مقابلے میں بعد والے کبھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو اس بات کا تو یقین ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہم کرتے ہیں کہ اس ماحول اور اس زمانے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کم از کم ایسے عالم دین کو پیدا فرمائے جو علم اور علم دین اور اسلام کی جو روشنی ہے اس کو بالکل لوگوں کے سامنے عیاں کر دیں، اور اس کی جو سچائی ہے اس کو بالکل واضح کر دیں۔ اللہ رب العزت صرف ایسے عالموں کی دعا ہے۔ بقیہ ہمارے تمام بزرگان دین یا جو بھی عالم دین ہمارے بیمار ہیں ان تمام کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو ان تمام علماء ربانی سے فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔